بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز کے بعد یہ سورت پڑھا کرو۔ اگر آسمان سے بارش مانگو تو برس پڑے گی، اگر دشمنوں پر فتح مانگو تو مل جائے گی، اگر رزق مانگو تو خزانے کھل جائیں گے، شفا مانگو تو شفا مل جائے گی۔ وہ سورت یہ ہے۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ نماز فجر کے بعد ایک ایسی سورت پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ اگر آپ یہ سورت پڑھ کر جو بھی دعا مانگیں گے آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اگر آپ کی کوئی حاجات ہیں، کوئی خواہشات ہیں تو وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ یہ سورت پڑھنے پر اگر آپ آسمان سے بارش مانگو گے تو اللہ تعالی رحمت کی بارش برسائے گا۔ اگر دشمن پر فتح مانگو گے تو دشمن زیر ہو جائے گا، اور اگر آپ رزق مانگو گے تو اللہ تعالیٰ رزق کے ایسے خزانے کھول دے گا اور آپ کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ یہ سورت پڑھنے سے بیماروں کو شفا مل جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ سورت بھی ہے، اور فجر کی نماز کے بعد پڑھنے سے اس کے فضائل اور بھی بڑھ جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی زندگی میں ایسا لمحہ محسوس کیا ہے جب دل کے اندر کی بے چینی، آنکھوں کے آنسو اور سینے کا بوجھ ایک ساتھ نکلنے کو تڑپ رہا ہو؟ جب آپ کے سامنے راستے بند ہو جائیں، دروازے مقفل ہو جائیں اور دعائیں جیسے آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی واپس لوٹ آئیں، ایسے وقت میں انسان سوچتا ہے کہ شاید اب کوئی سہارا نہیں رہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ وہ رب جو کن کہتا ہے تو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اس نے قرآن پاک میں اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں ایسے ایسے اعمال سکھائے ہیں جو پہاڑوں جیسی مشکلات کو لمحوں میں ختم کر دیتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں، ایک ایسی سورت، ایک ایسا وظیفہ جس کی تاثیر کا تصور بھی آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ یہ وظیفہ کوئی عام ذکر نہیں بلکہ یہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت پر مشتمل ہے جس کا وزن الفاظ میں چھوٹا مگر معنی میں زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے۔ سورت اخلاص، آپ اسے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، نماز میں پڑھتے آئے ہیں، بچوں کو یاد کرواتے آئے ہیں، لیکن شاید آج تک اصل روحانی طاقت سے واقف نہ ہوئے ہوں گے۔ یہ وہ سورت ہے جو توحید کا اعلان ہے، اللہ کی یکتائی کا اعلان ہے، اور مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو مضبوط کرنے والی ہے۔ ذرا تصور کریں، آپ فجر کی نماز ادا کر کے مسنون اذکار کے بعد بیٹھتے ہیں اور پھر سورہ اخلاص کی مخصوص تسبیح کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ قل ھو اللہ احد کی پہلی صدا لگاتے ہیں، دل کی دھڑکن بدلنے لگتی ہے۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی غیبی سکون آپ کے اندر اتر رہا ہے، جیسے فرشتے آپ کے ارد گرد اتر رہے ہیں۔ آپ کا یقین مضبوط ہونے لگتا ہے کہ اب دعا قبولیت کے دروازے پر دستک دے چکی ہے۔ یہ صرف میرا یا آپ کا خیال نہیں بلکہ اس عمل کے بارے میں قرآن و حدیث میں ایسی بشارتیں موجود ہیں کہ اگر آپ بارش مانگیں تو آسمان سے بارش برسے گی، دشمن پر فتح مانگیں تو اللہ کی مدد نازل ہوگی، رزق کی دعا کریں تو زمین و آسمان کے خزانے کھل جائیں گے، اور اگر شفا مانگیں تو رب شفا دینے والا آپ کی بیماری کو ایسے مٹا دے گا جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورت اخلاص کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن پاک کی 1/3 کے برابر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی فضیلت اور ثواب اتنا عظیم ہے کہ گویا آپ نے قرآن کا 1/3 حصہ پڑھ لیا۔ پھر سوچئے، جب آپ اسے ایک مخصوص تعداد میں ایک خاص وقت پر اور پورے یقین و اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کے اثرات کیسے ہوں گے۔ میں نے بزرگوں اور علماء کرام سے ایسے واقعات سنے ہیں جن میں لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں، قرض کے بوجھ تلے دبے لوگ 1 ہفتے میں آزاد ہو گئے، لا علاج مریض صحت مند ہو گئے، دشمن زیر پڑ گئے، اور وہ لوگ جو برسوں سے اولاد کے لیے ترس رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی خوشخبری دے دی، اور یہ سب اسی سورت کی برکت سے ہوا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اسے یقین، محبت اور پابندی سے پڑھا جائے۔
فجر کا وقت روحانی طور پر بھی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ دن کے آغاز پر جب فرشتے اعمال لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، تب آپ کی یہ سورت اور آپ کی دعائیں براہ راست آسمان کی طرف جاتی ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اگر آپ کے دل میں کوئی حاجت ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھی جائے اور اس کے دروازے پر دستک دی جائے۔ آج میں آپ کو اسی ذکر کا مکمل طریقہ، اس کے فضائل اور اس سے جڑی قرآنی اور حدیثی دلائل کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے مستند واقعات سناؤں گا جو آپ کے دل کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی طاقت کا زندہ ثبوت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے تنگ دستی، بیماری، دشمنی اور مایوسی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں بغیر رکاوٹ کے عرش الہی تک پہنچیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور یقین کا چراغ ہمیشہ روشن رہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آخر تک دیکھیے، کیونکہ جو راز میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کے سمندر میں بے شمار صورتیں اپنی اپنی شان رکھتی ہیں، مگر کچھ صورتیں ایسی ہیں جو اپنے اندر غیر معمولی فضیلت اور طاقت سمیٹے ہوئے ہیں۔ ان میں سب سے نمایاں اور منفرد صورت ہے سورت اخلاص۔ یہ محض 4 مختصر آیات پر مشتمل ہے، مگر اس کا پیغام اتنا ہے کہ یہ ایمان کی بنیاد کو مضبوط کر دیتی ہے۔ سورت اخلاص میں اللہ تعالیٰ اپنی یکتائی، بے نیازی اور صفات کاملہ کا اعلان فرماتا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ یہ آیات ہمیں اللہ کی صفات توحید کا واضح درس دیتی ہیں۔ یہ سورت ہر طرح کے شرک، وہم اور گمراہی کا خاتمہ کرتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد قرآن کے 1/3 کے برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورت اخلاص کے الفاظ اور مفہوم اس قدر جامع ہے کہ گویا آپ نے قرآن کا 1/3 حصہ پڑھ لیا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک صحابی ہر نماز میں سورت اخلاص پڑھتے تھے۔ جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ یہ سورت رحمان کی صفت بیان کرتی ہے اور مجھے یہ پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی محبت اسے جنت میں لے جائے گی۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ سورت اخلاص سے محبت کرنا اور اسے کثرت سے پڑھنا جنت کا ذریعہ ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورت اخلاص 10 بار پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دے گا۔ محترم ناظرین، سورت اخلاص کا ورد شیطان اور جادو کے اثرات سے حفاظت کا ایک قوی ذریعہ ہے۔ بزرگوں نے اسے صبح و شام کے اذکار میں شامل رکھا۔ علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ سورت اخلاص نہ عقیدے کی بنیاد کو مضبوط کرتی ہے بلکہ دل میں اللہ کی محبت اور یقین پیدا کرتی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سورت اخلاص مومن کے دل میں ایسا نور پیدا کرتی ہے جو اس کے عقیدے کو ہر قسم کے باطل سے پاک کر دیتا ہے۔ فجر کے بعد یہ سورت پڑھنا خاص تاثیر رکھتا ہے کیونکہ یہ وقت قبولیت دعا کا وقت ہے، اور جب دعا کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہو تو قبولیت کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ سورت اخلاص مختصر مگر عظیم پیغام رکھنے والی سورت ہے جو مومن کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولتی ہے اور اس کی دعاؤں کو قبولیت کی راہ پر ڈال دیتی ہے۔ محترم ناظرین، دن کے 24 گھنٹوں میں 5 ایسے سنہری لمحات ہیں جن میں ایک مومن اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اور ان میں سب سے خاص مقام فجر کو حاصل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ وقت ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ بہت سے علماء کرام نے وضاحت کی کہ فجر کے بعد کی گھڑیاں دعا کی قبولیت کے لیے خاص ہیں، اسی لیے اولیاء اللہ اس وقت خاص ذکر و اذکار میں مشغول رہتے تھے۔ فجر کے بعد ذکر و اذکار کرنے کا ایک خاص پہلو یہ بھی ہے کہ مومن کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ فجر کے وقت کی عبادت دل کو نرم اور روح کو صاف کر دیتی ہے۔ یہ کیسا اعزاز ہے جو ہر مومن کے لیے سعادت ہے۔
صحابہ کرام فجر کے بعد مسجد میں بیٹھ کر ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جو بندہ فجر کے بعد ذکر الہی میں بیٹھا رہے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک مقام تیار کرتا ہے۔ جب ہم سورۃ اخلاص کو فجر کے بعد پڑھتے ہیں تو اس کے دو بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ فجر کا وقت خود قبولیت کا وقت ہے۔ سورۃ اخلاص اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے جو دعا کو مزید مضبوط بنا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عمل کو اختیار کرنے والے اکثر لوگ اپنی حاجات کی جلد قبولیت دیکھتے ہیں۔ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار قحط کے دن تھے، لوگ بارش کے لیے دعا کر رہے تھے لیکن بارش نہیں ہو رہی تھی۔ ایک شخص نے فجر کے بعد سورۃ اخلاص کی مخصوص تسبیح پڑھ کر دعا کی اور اس کی دعا ختم ہوتے ہی آسمان پر بادل چھا گئے اور بارش برسنے لگی۔ لوگوں نے کہا، یہ اس تسبیح کی برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن میں 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی، اس کے خیر کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ حدیث اس بات کا اشارہ ہے کہ سورۃ اخلاص ہر حاجت، چاہے وہ رزق ہو، بارش ہو یا شفا کے لیے دعا کی قبولیت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوتے تو معوذتین اور سورۃ اخلاص پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے اور ہاتھ پھیرتے۔ یہ ثبوت ہے یہ سورت بیماری کے علاج میں بھی مسنون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا برکت کے ساتھ۔ سورت اخلاص پڑھ کر بارش کی دعا کرنا اسی قرآنی سنت کے مطابق ہے کہ ہم وسیلہ بنائیں اللہ کی رحمت کا۔ قرآن میں ہے، اللہ مومنوں کا دوست ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ محترم ناظرین، سورۃ اخلاص کا ورد دشمن کی سازشوں کے اندھیروں سے نکلنے اور فتح پانے کا ذریعہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ سورۃ اخلاص اللہ تعالیٰ پر توکل کا سب سے بڑا اعلان ہے اور توکل رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ناظرین، دنیا میں بے شمار اذکار اور وظائف ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ مؤثر اور طاقتور وہی ہوتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہوں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں نے انہیں آزمایا ہو۔ سورۃ اخلاص کی تسبیح انہی اعمال میں سے ایک ہے۔ یہ محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایمان، یقین اور محبت الہی کا اعلان ہے، اور جب اسے فجر کی نماز کے بعد پڑھا جائے تو اس کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ سورۃ اخلاص کو کثرت سے پڑھنے کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث سے ثابت ہے۔ خاص اوقات میں پڑھنا جیسے فجر یا عصر کے بعد اہل علم کے نزدیک دعاؤں کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے۔ یہ وظیفہ دراصل ذکر قلب اور ذکر لسان کا امتزاج ہے۔ زبان پڑھتی ہے، دل یقین کرتا ہے اور اللہ کا نور انسان کے وجود میں اترتا ہے۔ ہر عمل کی قبولیت کی بنیاد نیت پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس وظیفے سے پہلے دل میں پختہ نیت کہ یہ ذکر صرف اللہ کی رضا اور اپنی جائز حاجات کی تکمیل کے لیے، نہ کہ محض آزمائش یا دنیاوی دکھاوے کے لیے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے دل میں یہ نیت کریں کہ یا اللہ، میں یہ سورۃ اخلاص تیری رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، اور اپنی حاجات، مسئلہ، رزق، شفا، بارش، دشمن پر فتح تیرے سامنے رکھتا ہوں۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ آپ نے سب سے پہلے نماز فجر ادا کرنی ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سورۃ اخلاص کی پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک تسبیح سورۃ اخلاص کی پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے یا وہاب، یا رزاق،
یا کریمو، ان تین ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے ان تین ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ دو تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے اور پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ مزمل کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے دوران دل میں اپنی حاجت کا تصور رکھنا ہے، جیسے بارش کی دعا مانگ رہے ہیں تو بادلوں کا تصور، شفا مانگ رہے ہیں تو صحت مند ہونے کا تصور۔ اہل ایمان کا تجربہ ہے کہ اس وظیفے کو مسلسل 7 یا 21 دن تک کرنے سے حیرت انگیز انکشاف ظاہر ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی پہلے ہی دن دعا کی قبولیت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ سورۃ اخلاص کی تسبیح فجر کے بعد ایک مجرب اور روحانی اثر رکھنے والا عمل ہے، بشرط یہ کہ اسے درست نیت، صحیح طریقے اور مکمل یقین کے ساتھ کیا جائے۔ یہ نہ صرف حاجات پوری کرتا ہے بلکہ ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر عاجزی کے ساتھ دعا کریں۔ دعا میں پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں اور آخر میں اپنی حاجت مانگیں۔ دعا میں یقین رکھیں کہ قبولیت ابھی ہوگی۔ محترم ناظرین، یہ تھا سورۃ اخلاص کی تسبیح کا وہ عمل جو نہ صرف قرآن و حدیث سے ثابت ہے بلکہ صدیوں سے بزرگان دین کے تجربات اور لاکھوں مسلمانوں کی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ رہا ہے۔ یہ عمل ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل طاقت اور اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ وہی بے نیاز ہے، وہی رزاق ہے، وہی شافی ہے اور وہی دشمنوں پر غالب آنے والا ہے۔ فجر کے بعد کا وقت دل کی سچی نیت اور سورۃ اخلاص کی تکرار گویا آسمان اور زمین کے درمیان ایک ایسا نورانی پل ہے جس سے دعا سیدھی عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ اگر ہم اس وظیفے کو محض ضرورت کے وقت نہیں بلکہ زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہماری ہمسفر ہوگی۔ یہ ایک پکار ہے دل کی گہرائیوں سے رب کی طرف یقین کے ساتھ، اور جب یقین کامل ہو تو رحمت کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور طاقت مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، کہ اپنے رزق میں وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔